السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أَوْ كَمَا قَالَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، قریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے، جس خالق کائنات نے دوبارہ ہمیں اس بابرکت اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے، جہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ ایک پاڑے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ پاڑوں کا سفر نہیں ہے بلکہ شعور کا سفر ہے۔ تو ہم الفاظ کی تلاوت نہیں، اپنی زندگی کی ترتیب کو سیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے لیے صرف مذہبی یا وابستگی نہیں ہے بلکہ ایک فکری رہنمائی ہے، اخلاقی تعمیر ہے، اور روحانی بلیدگی کا جو ہے وہ ایک سرچشمہ ہے۔ تو یہ مجلس جو ہے وہ ایک کلاس سے بڑھ کر ایک تربیتی ورکشاپ ہے۔ یہاں ہم معلومات جمع نہیں کرتے بلکہ اپنے باطن کی اصلاح کرتے ہیں، اور ہر پارہ جو ہے وہ ہمیں یہ سوالات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو کتنا پہچانتا ہوں، میں اپنے نفس کو کتنا قابو میں رکھتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کتنا جو ہے وہ ڈالتا ہوں۔ تو یہ نشست دراصل تزکیہ، فکر اور تعمیر کردار کا عمل ہے۔ قرآن ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا درست اور کیا غلط ہے بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ درست پر کیسے قائم رہنا ہے، اور یہ ہمیں ماضی کے واقعات سنا کر حال کی اصلاح اور مستقبل کی جو ہے وہ تیاری کراتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم سنیں، سیکھیں، اللہ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج پارہ نمبر ہمارا جو ہے وہ 14 ہے۔ اس پارے کے اندر جو ہے وہ 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو سورۃ الحجر ہے، مکی صورت ہے، اس کا نام جو ہے قوم سمود کے علاقے ہجر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ صورت جو ہے سورۃ ابراہیم کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیتے دیتے ایک مدت گزر چکی، یعنی ایک عرصہ بیت گیا، تو مخاطبین کی مسلسل جو ہے وہ ہٹ درمی اور اسی کے ساتھ ساتھ استہزاء، مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی۔ تو دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ دعوت دے دے کے اور مخالفین کی مزاحمت کے پہاڑ جو ہے وہ توڑ کر، یعنی وہ تھک چکے تھے، یعنی وہ جو مخالفین تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دے دے کر، اور مخالفین کی جو مزاحمت کے پہاڑ تھے وہ توڑ کر یعنی تھک چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے مختلف واقعات کے ذریعے ایک طرف دعوت کا انکار کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی ہے، اور دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تسلی دی ہے کہ عن قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ اپنی حرکتوں پر یعنی ان کو افسوس ہوگا، اور یہ اپنے ہاتھوں کو ملتے رہیں گے، کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر جو ہے وہ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اگر یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں، بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ کاش وہ کسی طرح جو ہے مسلمان ہو جاتے۔ یعنی وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہ گمان یعنی آرزو کریں گے کہ کاش ہم جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے، ہم اس پر ایمان لے آتے۔ یعنی اگر یہ کفر و شرک سے باز نہیں آتے تو آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ دنیاوی لذتوں سے محفوظ ہو لیں، یعنی دنیا کے اندر لذتیں حاصل کر لیں، تو یہ کب تک لذتوں کی دنیا اور غفلت کی زندگی میں بٹکے رہیں گے؟ قریب انہیں کفر کا جو ہے وہ انجام معلوم ہو جائے گا، تب یہ افسوس کرتے ہوئے ایمان کی خواہش کریں گے، مگر اس وقت انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ آرزو کرنے کا یا وہ خواہش کرنے کا۔ اور اسی طرح جو ہے منکرین کی ہلاکت کا وقت جو ہے وہ ایک مقرر ہے
یہ لوگ جو اللہ کو عذاب کو یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہے، کسی سے کہنے یا اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے کسی کے کہنے پر۔ تو پہلی اقوام نے بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا، جب ان کا مقررہ وقت آ گیا تو اس میں جو ہے ذرا بھر بھی جو ہے وہ ڈیل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تستبق من امت اجلها وما یستاخرون، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقررہ وقت جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ تو کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پیچھے رہتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے تسلی بھی دی گئی ہے کہ اہل مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو جو ہے نعوذ باللہ مجنوں کہتے اور کہتے کہ آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت تک وہ مہلت دیے گئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ مکہ والوں نے جو ہے وہ زماد کو بلایا۔ زماد جو ہے وہ ایک طبیب تھا، اس طرح جو ہے وہ اسیب وغیرہ سے دم وغیرہ بھی کیا کرتا تھا۔ اس نے مکہ کے بے وقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے، ان پر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں اس آدمی کو دیکھ لوں تو شاید ہو سکتا ہے میرے ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ شفا مل جائے۔ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد وسلم، مجھے اس نظر نہ آنے والی بیماری کو زائل کرنے کے لیے دم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے میرے ہاتھوں آپ کو شفا مل جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کیا چاہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ خطبہ مسنونہ پڑھ کے جو ہے وہ بتایا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ خطبہ پڑھا تو کہنے لگا دوبارہ پڑھ کے سنائیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے سنایا، پھر کہتا ہے دوبارہ پڑھ کے سنائیں، یعنی 3 مرتبہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کلمات جو ہیں ان کو پڑھ کے سنائے، دہرائے۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں سب کی بات کو سنا ہے، یہ تو سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں، یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہنے لگا یہ تو سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں، ہاتھ بڑھائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ہاتھ کیا تو ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ کوئی مجنون یا اس طرح کے لوگوں کا کلام نہیں ہے، یہ واقعی جو ہے اللہ کا جو ہے وہ کلام ہے، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو علاج کرنے کے لیے آیا تھا وہ یعنی اس کا خود علاج ہو گیا، یعنی خود وہ یعنی جو طبیب بن کے آیا ہے اب مریض بن کے جو ہے واپس جا رہا ہے۔ تو یعنی فرشتے جو ہیں وہ محض جو ہیں وہ تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارے جاتے، یعنی جو ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارے لیے فرشتے اتارو اگر تم سچے ہیں، تو جب کوئی قوم جو ہے مطالبہ کرے تو فوراً فرشتے اتار دیے جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے یا کوئی تماشا نہیں ہے کہ جب وہ لوگ مطالبہ کرنے تو اللہ فرشتے اتارنے شروع کر دے۔ فرشتے تو اس وقت بھیجے جاتے ہیں جب کسی قوم کا فیصلہ چکانے کا جو ہے ارادہ کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد انہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دی جاتی بلکہ عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فرشتے پیغام میں ہدایت لے کر نہیں بلکہ عذاب کو جو ہے وہ یعنی عذاب کا کوڑا لے کر بھی نازل ہوتے ہیں، یعنی اگر انہوں نے نہ اس کو ماننا یا نہ جو ہے وہ اللہ کو مانیں گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی ان کے لیے وہ فرشتے جو ہیں وہ اس شکل میں لے کے آئیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن مجید مکمل طور پر محفوظ ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، اور یہ حفاظت جو ہے وہ 3 حالتوں میں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کی جو ہے وہ 3 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بالکل محفوظ طریقے سے پہنچا ہے۔ دراصل بات یہ کہ کافر کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے کوئی شیطان آتا ہے، جس طرح جو ہے وہ آج کل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ موکر رکھے ہوئے ہیں، وہ نجومی رکھے ہوتے ہیں، جن رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں یہ کیا ہے، تو وہ دراصل شیطان آتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بَرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
وحفظناها من كل شیطان الرجیم الا من استرق السمع فاتبعه شہاب مبین، اور یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے ہیں اور اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دی ہے، اور ہم نے اسے جو ہے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دی ہے، مگر جو سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لگتا ہے۔ یعنی لوح محفوظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کے پہنچنے کا ایسا زبردست جو ہے وہ انتظام ہے کہ اس میں کسی شیطان کا جو ہے وہ داخل یعنی ہونا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی وہ دخل دینا جو ہے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حفاظت کی جو دوسری حالت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ امت تک پہنچانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش اور مرضی سے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا تو یقیناً ہم اس کو جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم سے کوئی بھی جو ہے ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی صورت میں اللہ کا جو پیغام پہنچا رہی ہیں، اس کے متعلق یہ بالکل کنفرم ہے کہ وہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ رد و بدل یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ذاتی خواہش جو ہے وہ داخل نہیں ہے، لہٰذا اس میں انکار بھی اس کا انکار بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار ہے، بلکہ اللہ کی بات جو ہے اور حکم کا انکار ہے، اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حفاظت قرآن کی تیسری حالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے قیامت تک ہے، یعنی پہلی کتابوں میں انبیاء کے بعد علماء اپنی اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ تبدیلیاں کر لیتے تھے، تب اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو منسوخ کر کے اور دوسرا جو ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری کتاب جو بھیج دیا کرتا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک کے لیے جو ہے نبی اور قرآن کو قیامت تک کے لیے ابدی کتاب قرار دے دیا گیا، یعنی آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی جو ہے وہ کتاب آئے گی، تو ضروری تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا جاتا، تاکہ بعد میں جو ہے آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ درست رہنمائی ملتی۔ تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے بعد سے آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یعنی لوگوں نے چاہا کہ اس میں جو ہے وہ اپنی مرضی کی باتیں یا اس طرح جو ہے وہ ایڈ کر لی جائیں، یا اس میں سے جہاد کی جو ہے وہ آیات وغیرہ نکال دی جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو اتارنے والے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود اٹھایا ہے۔ تو کائنات مل کے بھی اگر اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہے، اس کے جو زبر زیر یا کسی ایک نقطے کو بھی جو ہے وہ کم کرنا چاہے تو یہ کر نہیں سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چیلنج ہے، اور یہ آیت جو ہے ہدایت کی متلاشی انسانوں کے لیے جو ہے وہ پیش گوئی بھی ہے، اور دشمنان اسلام کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کبھی بھی اس میں تبدیلی کر کے ہدایت کا راستہ بند نہیں کر سکیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا دین جو ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب قرآن مجید ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے تو پھر ہم ہدایت کے لیے ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کی ہدایت کو جاننے اور اپنے تمام مسائل کا حل کا حتمی ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے کٹ کر اس سے جڑ جائیں، ہر طرف سے کٹیں اور اس قرآن سے جڑ جائیں گے، انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے راستے جو ہے ہموار کر دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑتے نہیں ہیں، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے وہ شفا بھی ہے، قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ رحمتیں رکھی ہیں، یہ شفا رکھی ہے، تو اس لیے قرآن کے ساتھ جب انسان جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے عروج عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جن اور انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کی ہے جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی، اور جان جو یعنی جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کی ہے۔ تو تخلیق انسانی کے مراحل جو قرآن سے معلوم ہوتے ہیں نا، اور وہ مٹی پر ہی وارد ہونے والی مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ یعنی تراب کسے کہتے ہیں؟ خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، ارضی یعنی زمین یا عام مٹی، تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، ارض کہتے ہیں زمین یا عام مٹی۔ ایک ہوتا ہے تین، گیلی مٹی یا گارے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ تین لیسدار، تین لازم یعنی لیسدار اور چپکدار جو مٹی ہوتی ہے۔ ہمائی مسنون بدبودار مٹی یعنی گلا سرا جو کیچڑ وغیرہ ہوتے ہیں۔
آگے ہے سلسال، حرارت سے پکائی ہوئی مٹی. آگے بیان ہوا ہے ایک لفظ سلسال کالفخار، یعنی خن خن، یعنی جو بجنے والی ٹھیکری جیسی مٹی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کی ہے، اور جس کو اس نے ساری زمین سے لیا تھا. تو چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اپنی مٹی کی مناسبت سے مختلف رنگ کی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے، اور کوئی ان کے درمیان ہے. تو کوئی جو ہے وہ نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی جو ہے وہ یعنی خبیث ہے، اور کوئی پاک ہے. یعنی یہ سارے اسی حوالے سے جو ہے یہ ابو داؤد کی اندر حدیث آتی ہے. اسی طرح جو ہے اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور ابلیس کا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے. اور اس واقعہ کا مقصد یہ ہے کہ خیر اور شر کا جو یہ مار کا شروع دن سے چلا آ رہا ہے. جب اللہ نے ابلیس کو اپنے دربار سے ذلیل کر کے باہر نکال دیا تو اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اس نے کہا کہ میرے رب، چونکہ تو نے مجھے یعنی گمراہ کیا ہے، ضرور میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا، ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر میں جو ہے وہ تیرے بندے خالص ہوں گے وہ جو ہے مجھ سے میرے وار سے بچ سکیں گے، ادروائز جو ہے میں سب کو جو ہے وہ بہکا دوں گا. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر قوم لوط اور صحابہ ہجر کا واقعہ جو ہے وہ اس کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ شیطان نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ان کی مثال قوم لوط اور صحابہ ہجر ہے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی آئے مگر انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تباہ کرنے کی بجائے شیطان کی پیروی کی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیا. اور آج بھی جو لوگ اللہ کے پیغام اور انبیاء کی دعوت کے مخالف ہیں دراصل وہ ابلیس کے پیروکار ہیں، اور ان کے انجام بھی سابقہ اقوام سے مختلف یعنی نہیں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے بندے تیرے ان پر کوئی غلبہ نہیں ہے، یعنی جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہے، مگر جو گمراہوں میں سے ہیں وہ تیرے پیچھے چلیں گے تو میں جہنم کو جو ہے وہ ان سب سے بھر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. تو یعنی اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے. یعنی جو جہنم ہے اس کے 7 دروازے ہیں، اور جو جنت ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک زیادہ ہے. اسی طرح جو ہے قرآن جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ قرآن مجید اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا کی دولتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں. جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے انہیں دنیا کی ہلکی آسائشوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کی ہے. اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھائیں جس کے ساتھ ہم نے ان کی مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دی ہے، اور نہ غم کرو اور اپنا بازو جو ہے مومنوں کے لیے جھکا دو. تو بہت سے مفسرین نے 7 مثانی سے مراد جو ہے سورۃ الفاتحہ اور قرآن عظیم جو ہے وہ باقی سے مراد لی ہے. تو حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ ہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے. اسی طرح جو ہے اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو ان کی گستاخی کرتے تھے. تو صورت کے آغاز میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے. پہلے انہیں سابقہ اقوام کی تباہی کی مثالیں دے کر سمجھایا کہ اگر بعض آ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتے تو پھر فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، کہ بس اس کا صاف اعلان کر دے جس کا تجھے حکم دیا ہے، اور مشرکوں سے جو ہے وہ منہ پھیر لے، بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں. یعنی جو مذاق اڑاتے ہیں ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسا معاملہ کریں گے، ہم ان کو جو ہے وہ کیسے آپ کو کافی ہو جائیں گے ان کے مقابلے میں. تو اس طرح جو ہے اسی پارے کے اندر سورۃ النحل کا بیان ہے. تو سورۃ النحل بھی مکی صورت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، جب کافر جو ہے مسلمانوں پر بے تحاشا سختیاں اور انتہا کا ظلم کر رہے تھے، حتیٰ کہ بعد مسلمان ان کے ظلم کے سامنے بے بس اور مجبور ہو کر زبان سے جو ہے کلمہ کفر بھی نکال چکے تھے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ سب نعمتیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں جن کی بنیاد پر تم جو ہے وہ اتراتے ہو اور اللہ کے پیغام کو جٹلا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے دلائل
یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کی ہے، وہ اس سے بلند، بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جگرنے والا ہے۔ پھر انسان کی ضروریت کے لیے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تاکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ جو چوپائیں ہیں وہ اسی نے پیدا کی ہیں، تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، یعنی کہ ان کی جو ہے وہ چمڑی وغیرہ ہے، ان سے جو ہے وہ آپ فائدہ حاصل کرتے ہو، ان کی جو ہے وہ اون وغیرہ ہے اس سے جو ہے وہ آپ فائدہ حاصل کرتے ہو، یہ بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، تمہارے لیے ان میں ایک جمال بھی ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر سوار بھی ہوتے ہو، کھاتے بھی ہو، سارے معاملات کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بعد بے شمار اپنی جو ہے وہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آسمان اور زمین کا تذکرہ فرمایا ہے، چاند اور ستاروں کا تذکرہ فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری خاطر جو ہے اس نے دن، سورج، چاند کو مسخر کر دیا، ستاروں کو حکم دیا کہ وہ جو ہے وہ چلتی ہیں، روشنی کے لیے مقرر کی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نشانی ہے جو سمجھنے والوں کے لیے، یعنی جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں سمجھ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے لیے سمندر بنائے ہیں، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون، اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زینت کی چیزیں کثرت سے نکالو، یعنی جو ہیرے جواہرات ہیں یعنی وہ بھی تم اس سے نکالو جنہیں تم پہنتی ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے اس میں پانی کی جو ہے وہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور نہ جانے کتنی جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی کا ہے، تو اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی نعمتوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی نعمتوں کو بطور جو ہے وہ خاص ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، ہم نے ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلانے کے لیے دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسی جو ہے وہ مثال بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے وہ تخلیق کا بھی کس قدر جو ہے کمال درجہ ہے کہ ایک بھینس ہے، ایک گائیں ہے یا بکری وغیرہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک طرف جو ہے وہ گوبر کی نالی آ رہی ہے، ایک طرف جو ہے وہ یعنی ان کے پیشاب کی نالی آ رہی ہے، ایک طرف جو ہے وہ خون کی نالی آ رہی ہے، تو ان کے درمیان سے کیسے ہم آپ کو جو ہے وہ خالص دودھ کی جو ہے وہ نالی کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ دودھ یعنی دیتے ہیں جس سے تم پیتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت ہے۔ اگر انسان سوچے کہ بھینس جو ہے وہ یعنی یہ جو جانور ہیں چارہ تو وہ گرین کھاتے ہیں یا پانی وغیرہ پیتے ہیں، تو یہ وائٹ کلر کا دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک حکمت، اللہ تعالیٰ کی جو ایک تخلیق ہے، تو اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کرنے کی لیے چیزیں ہیں جو صاحب عقل ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ یقیناً جو ہے اس میں عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں۔ اسی کے بعد جو ہے بیوی، بچے اور پوتے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ گھر ہوتا ہے وہ انسان کے لیے سکون اور نعمت ہے، انسان اور حیوان ہمیشہ گھر بنا کر رہتے ہیں، تو گھر چاہے جھونپڑا ہو یا کسی غار میں یعنی بندہ رہ رہا ہو، جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے نا وہ کسی سے قیمتی جگہ پر بھی نہیں ملتا۔ گھر کی نعمت اور اس میں جو سکون ہے آخر وہ کس نے رکھا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو یہ گھر جو ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے تذکرے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، یعنی ان کو شمار کرنا چاہو، ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، اتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم پر نعمتیں کی ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اس کا مقصد جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر جو ہے وہ ناشکری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نعمتوں کے ذریعے تم اللہ کی جو ہے وہ پہچان کرو، تو بعض لوگ جو ہے پہچاننے کے بعد بھی انکار کر دیتے ہیں اور اکثر ان میں جو ہے وہ ناشکری یا انکار کرنے والے ہیں۔ تو جو ناشکری ہوتی ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو جس انسان کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی لامحدود احسانات ہیں، وہ اپنے محسن کی نعمتوں کا جواب کیسی کیسی جو ہے وہ نمک حرامیوں سے دیتے ہیں، بے وفائیوں، غداریوں، سرکشیوں سے دے رہا ہے، تو اس کے باوجود وہ اپنے نافرمانوں اور باغیوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے یعنی ڈیل ہے، شاید وہ توبہ کر کے اس کے فرما بردار جو ہیں وہ بندے بن جائیں، پھر یہاں وہ دگنا سے دگنا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کر لیں تاکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دن رات نعمتیں کھا کے انسان اس کی نعمتوں کو برتتا ہے، پہنتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے باوجود وہ ناشکری کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک وہ بھی نعمت ہے کہ اللہ کی وہ ناشکریاں کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، پھر بھی اللہ جو ہے وہ ان کو اپنی نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موت کے وقت جو ہے وہ مشرکین اور مومنین کی حالت کو بیان کی ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کننا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ نہیں، یقیناً خوب اللہ جاننے والا جو تم کیا کرتے تھے، بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ جو ہے وہ اسی میں رہو گے، یہ جو ہے تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر موت کے وقت جو ہے مومنین کی صفات کا جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتی ہیں، تو فرشتے ان کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، یعنی جو نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اسی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب جو ہیں وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں۔ تو جو انسان جو ہے وہ تکبر کرتا ہے تو یا گمند کرتا ہے، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، یعنی اس سے انکاری ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ کائنات کی جب ہر چیز اس کو سجدہ کر رہی ہے تو پھر میں کیوں نہیں کر رہا، وہ کس وجہ سے جو ہے وہ اللہ کو جو ہے یعنی وہ جھٹلا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے لیے مثالیں پیش کرتی ہیں۔ تو قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حقیقی تعارف پیش کیا ہے، قرآن نے بھی اللہ کا حقیقی تعارف پیش کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی مقصد کے لیے آئے تھے، لیکن بہت سارے لوگ نا اس ہٹ درمیوں سے، دنیاوی مثالوں سے اللہ کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت جو ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انسان کو یعنی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جیسے بلند جگہ ہے تو اس میں چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پیش آتی ہے نا، تو جس طرح افسر تک پہنچنے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اولیاء اللہ کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس رویے کے متعلق فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ پس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تم اللہ کے لیے مثالیں پیش کرتے ہو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینے میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے معبودوں کی پتہ حیثیت کیا ہے، اللہ نے ایک مثال بیان کیا، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے ایک مثال بیان کیا کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، تو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دی ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور خلم خلا جو ہے وہ خرچ بھی کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مثال بیان کی ہے، دو آدمی ہیں جن میں سے ایک گونگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اور وہ اسے جہاں بھی بھیجتا ہے کوئی بلائی وہ لے کر نہیں آتا۔ کیا وہ شخص برابر ہے جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے۔ اسلام نے ایک آیت میں اسلام کے تمام مال کا خلاصہ جو ہے وہ یعنی خلاصے کے طور پر جو ہے وہ 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کی ہے۔ جس نے ان پر عمل کر لیا اس نے گویا تمام دین کو اپنا لیا۔ تو یعنی پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان ہوا ہے، جس میں کل ٹوٹل جو ہے وہ 6 چیزیں ہیں۔ 3 کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور 3 سے جو ہے وہ رکنے سے منع کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ نہیں، یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں۔ تو جو ان پر عمل کرتا ہے گویا اس نے جو ہے وہ تمام دین کو اپنا لیے، یعنی یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوٹ جو ہے مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ یعنی وہ جو سوتر کے ساتھ عورتیں جو خواتین ہوتی ہیں وہ بناتی ہیں نا کپڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے، اس نے اس کو مضبوط بنانے کے بعد جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو جو لوگ اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتی ہیں، اس کے لیے ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور واضح کرے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو ایسے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ انسان کی اصل کامیابی صرف نیک عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنا ہے۔ یعنی انسان نیکی تو کرتا ہے، نیکی کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ نیکی جو ہے وہ اس کی کوئی اس سے فائدہ نہیں دے گی۔ جیسے انسان سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، تو محنت مزدوری کرنے کے بعد جو اس کو اجرت ملتی ہے، جب وہ اس کو اپنی جیب میں ڈالتا ہے تو جیب نیچے سے کٹی ہوئی ہے، تو جیب کے اندر وہ جب ڈالے گا تو وہ جیب سے جو ہے وہ باہر نیچے گر جائے گی، تو بتائیں اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ یعنی اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کی وہ ساری جمع پونجی جو اس نے محنت مزدوری کی ہے، وہ مزدوری ساری اجرت جو ہے وہ تو پھر ضائع ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان لوگوں کو فرمایا کہ جب نیکی کرتے ہو تو اپنی نیکی کی حفاظت بھی کیا کرو۔ اور ایک تشبیہ یہ ہے کہ جو قسموں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑنے والوں کے لیے یہ بیان کی گئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایسی عورت کہیں پر جو ہے وہ پائی بھی گئی ہے، اور جو عورت بھی ایسا کرے گی اور یہی جو ہے وہ اسے کہا جائے گا کہ یہ کتنی بیوقوف ہے۔ اس طرح جو ہے قسمیں توڑنے والوں کا بھی حال جو ہے وہ اس عورت کی طرح ہے جو قسم اٹھانے کے بعد قسموں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور قرآن کا ادب بھی جو ہے اسی پارے میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی تلاوت کرنی چاہیے، یعنی شیطان مردود سے جو ہے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں قرآن مجید سے ہدایت کی بجائے یعنی وہ اس طرح سے جو ہے اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتی، اس لیے ادب سکھایا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کریں، تاکہ شیطان آپ کے ذہن میں قرآن کے حقیقی معنی و مفہوم کی بجائے کوئی غلط معنی نہ پیدا کر دے۔ اور پھر بتایا گیا کہ شیطان کا زور کن لوگوں پر چلتا ہے اور کون لوگ جو ہیں اس کی شرارتوں سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان پر جو ہے وہ غلبہ نہیں پا سکتا، وہ غلبہ ان پر پاتا ہے جو مشرک ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مجبوراً اگر کوئی کلمہ کفر منہ سے نکالتا ہے تو اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اگر مسلمان پر ایسا وقت آ جائے کہ اسے کفر یا کلمہ کہنے پر مجبور کیا جائے
اور نہ کہنے کی صورت میں اس کی جان یا عزت کا خطرہ ہو تو اسے کفر یا کلمہ کہنے کی اجازت ہے۔ مکہ کے مشرکین نے جب سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا نا، پھر ان کے بیٹے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر والدین کی جو ہے وہ سامنے جو ہے اسے کھڑا کر کے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو ورنہ تمہارا بھی یہی حشر کریں گے۔ تو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جان چھڑانے کے لیے جو وہ کہلانا چاہتے تھے کہہ دیا۔ انہوں نے جب چھوڑ دیا تو بھاگتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے کفر یا کلمہ کہا، دل سے نہیں کہا۔ کہنے لگے کہ میں نے ان سے بچنے کے لیے کفر یا کلمہ کہا ہے، دل سے میں نے نہیں کہا، تو اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اسے جسے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہو، اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو شخص مجبور کر دیا گیا ہے اسے لیکن اس کا دل جو ہے وہ دین پر ہی مطمئن ہے تو اس پر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، اور جو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی ظلم کرتا ہے یا اس طرح کو کرتا ہے تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پارے میں نصیحت بھی فرمائی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کر جو سب سے اچھا ہے، بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا اور وہی جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا ہے اور جو ہدایت پانے والا ہے وہ سب کو جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہ آج کے پارے کا چند جو ہے اہم پوائنٹ تھے۔ اگر دیکھا جائے مجموعی اعتبار سے آج کے پارے میں ہمیں یعنی یہ سبق ملتا ہے کہ آج کے پارے کے اندر جو ہے یقیناً استقامت، شکر اور شعور نعمت کا ایک جامع پیغام ہے کہ جو آج کی خواتین کے لیے بھی جو ہے ایک اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ حق کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے مگر حق کو جو ہے مٹایا نہیں جا سکتا۔ سورۃ الحجر میں منکرین کے لیے وقت ہلاکت مقرر ہونے کا اعلان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ استہزاء یعنی وقتی ہے مگر قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قوم لوط اور صحابہ ہجر کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب معاشرہ جو ہے فطرت سے بغاوت کرے تو انجام بھی عبرت بن جاتے ہیں۔ خواتین کے لیے اس میں یہ درس ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو فطری پاکیزگی، حیا اور دینی وقار سے آراستہ رکھیں، کیونکہ جو بگاڑ ہوتا ہے بگاڑ وہ ہمیشہ کردار سے شروع ہوتا ہے اور اصلاح بھی جو ہے کردار ہی سے ہوتی ہے۔ پھر سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت کے دلائل اور بے شمار نعمتوں یعنی دودھ، شہد، اولاد، گھر، سکون کا ذکر کر کے یہ سمجھایا ہے کہ نعمت کا مقصد صرف فائدہ اٹھانا نہیں ہے بلکہ پہچان ہے، شکر ہے، بندگی ہے۔ ناشکری کرنے والوں کی مثال اس عورت کی سی ہے جو سوٹ کاٹ کر خود ہی اسے توڑ ڈالتی ہے، یعنی محنت سے بنائی ہوئی زندگی کو ناشکری سے برباد کر دینا۔ تو اسی طرح گھر کی نعمتوں کا گھر کی جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہی شکر کا پہلا جو ہے وہ زینہ ہوتا ہے۔ تو دین کی دعوت حکمت، نرمی اور حسن اخلاق سے جو ہے وہ دی جائے، آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ اگر دل ایمان سے مطمئن ہو تو مجبوری کی لغزش پر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو جو ہے موصل حقیقی نہ سمجھے، کائنات کی ہر چیز اسی کو سجدہ ریز ہے۔ بس اس پارے کا پیغام یہ ہے کہ قرآن سب سے بڑی دولت ہے، شکر سب سے بڑی حفاظت ہے اور استقامت جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جو خاتون اپنے گھر کو شکر، ذکر اور حیا سے آباد کر لینا وہ دراصل ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ تو نعمت جب شکر سے جڑ جائے تو وہ برکت بن جاتی ہے اور دین جب حکمت سے جڑ جائے تو وہ دلوں میں اتر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے جو سنایا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ وہ جو ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا پچھلے کورس کا آئیں دین سیکھیں،
الحمدللہ اس میں وہ کافی اچھی یعنی کارکردگی دکھائی ہے تمام سسٹر نے. انشاءاللہ وہ میں رزلٹ جو ہے وہ ابھی شیئر کرتا ہوں دوسرے گروپ میں بھی، تو تمام سسٹر وہ اپنا اپنا جو ہے وہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا جتنا بھی جو اصل میں یہ مقصد ٹیسٹ کا یہ ہوتا ہے تاکہ دیکھا جائے کون صحیح پڑھ رہا ہے یا کس کی دلچسپی زیادہ ہے. ادروائز جو ہے جو دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ سارے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہیں، مقبولیت کا باعث ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.